ریکارڈنگ آن کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اویس صاحب ایک دفعہ پھر وہی عمل دہرانا پڑے گا کیونکہ میں نے سکرین شیئر کرنی ہے. یہ نیا ایک سلسلہ ہے تو وہ پھر سے سکرین مجھے کہہ رہی ہے کہ اب آپ ہوسٹ نہیں رہے. تو اگر آپ نے سکرین شیئر کرنی ہے تو ایک دفعہ پھر سے وہی عمل دہرائیں. جی جناب آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ کا نام لے کے ہمارے آج کے سیشن کا یہ جو دوسرا لیکچر ہے میں اس کا آغاز کر رہا ہوں اور اس میں جس موضوع پہ ابھی انشاءاللہ گفتگو رہے گی وہ موضوع جو ہے وہ رد الحاد اور ہماری ذمہ داریاں. پہلے علامہ ثاقب شریف الازہری صاحب نے جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ انہوں نے کچھ آیات قرآنیہ ایسی پیش کی ہیں کہ جن کی بدولت ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ الحاد کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہے. اور اب ہمارا موضوع ہوگا رد الحاد اور ہماری ذمہ داریاں. اور اس حوالے سے میں آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت سے آغاز کرنا چاہوں گا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 1 2 اور 3 کی میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا اور ان کو فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے آئے. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا بس بے شک اللہ ضرور ضرور جانے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے صدق اختیار کیا, سچ بولا. اور اللہ رب العزت ان کو بھی جانے گا کہ جو جھوٹے ہیں. یعنی ایک ایسی چھاننی اور ایسا فلٹر لگایا جائے گا جس سے سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے. اور اسی طرح فتنوں کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال کہ اعمال میں جلدی کرو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینے میں جلدی کرو. فتنن کا قطع اللیل المظلم میں ایسے فتنے دیکھ رہا ہوں. سرکار نے اپنی نگاہ نبوت سے ارشاد فرمایا میں ایسے فتنے دیکھ رہا ہوں کہ جو تاریک رات کی مانند ٹکڑا در ٹکڑا, یعنی جس طرح ایک تسبیح ٹوٹتی ہے اور اس میں سے دانے موتی نکلتے اور گرنا شروع ہوتے ہیں اور تاریک رات چھا جاتی ہے, ایسے فتنے آئیں گے. یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا اور مومن جو ہے وہ دن کے وقت یا صبح کے وقت مومن ہوگا, رات کو کافر ہو جائے گا نعوذ باللہ, اور رات کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا اور وہ
تھوڑی سی دنیا کے چند ٹکوں کی عوض اپنے دین کو بیچ دے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور میں نے نیچے اس کی طرف لکھ دیا ہے کہ کون کون سے فتنے ابتدائے اسلام سے شروع ہوئے۔ ان میں کفر بھی ایک فتنہ ہے، شرک ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا، اور اس کے ساتھ ساتھ الہاد جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کرنا۔ اسی طرح دہریت یعنی زمانے کو کہنا کہ یہی سب کچھ چلا رہا ہے، یہ جو دہری ہوتے ہیں، ایتھیسٹ کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی فتنہ ہے۔ مجسمہ یعنی اللہ رب العزت کے لیے جسم کا ثبوت، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ مشبہہ اللہ کو دوسرے مخلوقات سے تشبیہ دینے والے، جبریہ اور قدریہ، یہ ابتدائے اسلام میں دونوں فتنے سامنے آئے تھے۔ یعنی جبریہ وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کے اوپر فلاں کام کرنا لازمی ہے، اور اللہ رب العزت مجبور محض ہے نعوذ باللہ بعض کاموں میں، نقل کفر نہ باشد۔ اسی طرح قدریہ کا ایک فرقہ وجود میں آیا، معتزلہ کا فرقہ جو ہے وجود میں آیا، آپ جانتے ہیں بڑا مشہور ایک اسکول آف تھاٹ شروع سے رہا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک کتاب میں نے مینشن کر دی ہے، الملل والنحل، یہ کتاب جو ہے اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، اور یہ محمد بن عبد الکریم الشہرستانی جو عربی کے مشہور مؤلف ہوئے ہیں ان کی کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ان تمام باطل فرقوں کا ذکر کیا جو ابتدائے اسلام سے لے کر ان کی زندگی تک جو ہے وہ ظاہر ہوتے رہے، اور ان فرقوں میں بہت سے ایسے فرقے تھے کہ جنہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ پھر میں نے نیچے آخری لائن میں ذکر کیا ہے کہ مدعین نبوت بھی ایک فتنے کی شکل میں سامنے آئے، کہ جن میں جو ہے وہ مسیلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ پھر بعد میں حضور نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اب گزشتہ 200-300 سال میں پھر سے بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا، جو شروع میں نے حدیث پیش کی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تاریک رات کی مانند فتنے آئیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے فتنوں نے جنم لیا، جن میں پرویزیت کا ایک بہت بڑا فتنہ تھا کہ جو سامنے آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جدیدیت کا فتنہ یہ سامنے آیا۔ غامدیت کا فتنہ اب بھی ہمارے سامنے موجود ہے، جن کو ہم جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں، ہم ان کا ادب بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ایک فتنہ ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی یعنی کول مائنڈڈ ہو کر بڑے ہی آسان انداز میں وہ اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر جاتے ہیں کہ ابھی 2-4 دنوں میں ان کی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جس میں وہ قادیانیوں کو گیٹ وے دینے کے لیے وہ ان کے لیے عذر تلاش کر رہے ہیں۔ جی اگر قادیانی نے ایسی بات کی ہے تو نعوذ باللہ شیخ ابن العربی نے بھی کر دی ہے، فلاں نے بھی کر دی ہے، اور اس طرح کے نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ اسی لیے آگے میں نے لکھا ہے کہ علمی کتابی یہ بھی ایک فتنہ ہے، کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو علمی کتابی کہہ کر وہ دین کے تمام تر بنیادوں کا رد کر رہے ہیں، جن میں انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ تو یہ سارے وہ فتنے ہیں جو آج کے اس دور میں ٹوٹ پڑے ہیں امت مسلمہ پر، اور ان کا سامنا کرنا، ان کا جواب دینا یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ، ان میں سے بڑے بڑے علماء بھی ان میں شامل ہیں، وہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے، یہ جو کلامی فتنے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے عجیب و غریب گڑے مردے اکھاڑے ہوئے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ پاک باز ہستیاں صحابہ اور اہل بیت جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، امت کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ حالانکہ پوری امت تمام اہل بیت کا احترام بھی کرتی ہے، تمام صحابہ کا احترام بھی کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ ہم تمام اہل اسلام کے سر کا تاج ہیں، اور آپ کی جو شخصیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے، جو امت مسلمہ کو آپ کی ذات سے عقیدت ہے، کون آپ کے بارے میں افضل سرائی کر سکتا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ علماء اس پہ آپس میں الجھتے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ ان فتنوں کی طرف توجہ دیتے، قادیانیت کا فتنہ، پرویزیت کا فتنہ، جدیدیت کا فتنہ، غامدیت کا فتنہ، علمی کتابی مسلمان بننے کا فتنہ جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کورس ہم نے لانچ کیا ہے کہ ہم ایسے افراد تیار کریں، ایسے نوجوان تیار کریں جو ان تمام فروعی باتوں کو چھوڑ کر ان بڑے بڑے فتنوں کی طرف متوجہ ہوں، مطالعہ کریں، ڈائریاں بنائیں، دلائل کو لکھیں، اور اپنے آپ کو ایسے تیار کریں کہ ان تمام فتنوں کا رد کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اب آگے چلتے ہیں، الہاد یعنی ایتھیزم سے نپٹنے میں اس اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا؟ تو
جو ہمارے اسلاف تھے، اسلاف سے ہماری مراد ہمارے فور فادرز، جن میں صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث، ائمہ فقہا، وہ تمام شامل ہیں. انہوں نے یعنی جیسے میں نے ذکر کیا کہ الملل والنحل میں امام شہرستانی فرماتے ہیں کہ فتنے تو آغاز اسلام سے ہی اٹھ پڑے ہوئے تھے، تو پھر کیسے ٹیکل کیا علماء نے، ان فتنوں کا رد کیسے کیا؟ تو اس میں مختلف علماء کے اسلوب مختلف تھے. مثال کے طور پر حضرت امام غزالی جو امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے فلسفی ہیں، متکلم ہیں، فلاسفر ہیں، اسلام کے ایک بہت بڑے صوفی بھی ہیں اور اسکالر بھی ہیں. آپ نے ان فتنوں کا رد کرنے میں فلسفیانہ اسلوب اپنایا، یعنی فلاسفیکل تھاٹ جو ہے اس کے ساتھ آپ نے فتنوں کا رد کیا. اور آپ نے یعنی وہ جو یونانی فلسفہ تھا، آپ نے کہا کہ اب صرف قرآن کی آیتیں پڑھنے سے یونانی فلسفے کا رد نہیں ہوگا، بلکہ پہلے آپ نے فلسفہ سیکھا اور پھر وہ فلسفہ سیکھ کر آپ نے انہی کی زبان میں ان کا رد کیا. اسی طرح پھر امام جوینی جو ہے، انہوں نے بھی ان فتنوں کا رد فلسفیانہ اسلوب میں بھی کیا اور تصوف اور فقہ کو بھی اس میں استعمال کیا. ابن رشد فلسفے کے بہت بڑے امام ہیں. فارابی اور ابن سینا مسلمانوں میں سے بہت بڑے بڑے فلسفی ہیں، جنہوں نے یونانی فلسفے کے جو ملحدین تھے اس دور کے، ان کا جواب دینے کے لیے انہی کی لینگویج کو استعمال کیا. یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جس لیول پہ کوئی بندہ بات کر رہا ہے آپ اس کے لیول پہ آ کے بات کریں. کوئی آدمی فلسفے کی دلیل لا رہا ہے اور آپ اس کے سامنے قل هو اللہ احد، اگرچہ قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیں گے فائدہ نہیں ہوگا. وہ کہے گا بھائی اس کو عربی میں کہتے ہیں اقراء الحجت بالحجہ، کہ حجت کا مقابلہ حجت کے ساتھ، دلیل کا مقابلہ دلیل کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو امام غزالی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، جس میں ابن رشد بھی ہیں، فارابی بھی ہیں، ابن سینا بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے فلسفے کو اپنایا متکلمین اور ملحدین کا جواب دینے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آگے آئیں تو پھر امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی، جن کے عقائد کے اندر ہم جو ہیں وہ ان کے مقلد ہیں. یعنی ہم اگرچہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی، لیکن یہاں تقلید سے مراد یہ ہے کہ جو عقیدہ انہوں نے اس قرآن و سنت سے بیان فرمایا ہے، ہم نے ان کے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے عقائد میں ہم نے ان کے قول کو معتبر مانا ہے. اور اس میں اشاعرہ جو ہیں وہ امام شافعی کے جتنے مقلدین ہیں وہ اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین جو ہم سارے پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے رہنے والے ہیں، اور اکثر امریکہ یورپ کے اندر جو حنفی ہیں، وہ سارے ہم اپنے آپ کو عقیدے میں ماتریدی کہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فقہ، علم کلام، عقیدہ اور فلسفہ کی کتابیں لکھ کر ملحدین کا رد کیا. پھر غزالی کی فکر کے بہت سے ادوار ہیں، یہ میں نے مینشن کر دی ہیں، انشاءاللہ یہ سلائیڈز بھی ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں. حضرت امام غزالی جو ہے نا، ہر انسان کی زندگی میں اس کی فکر پہ بہت سے دور گزرتے ہیں. مثلا آپ اپنی زندگی کو لے لیں، میں دیکھوں اپنے آپ کو، آپ دیکھیں. کبھی ہم بچے تھے تو ہمارا فکری لیول اور تھا، جوانی میں پھر اور تھا، پھر آہستہ آہستہ پختگی آتی ہے. تو حضرت امام غزالی شروع میں پکے فلسفی تھے، اور آپ نے مقاصد الفلاسفہ، تحافت الفلاسفہ اور اس طرح کی کتابیں لکھ کے فلاسفیکل طریقے سے یونانی جو ملحدین اور منکرین اور کفار تھے ان کا رد کیا. پھر آپ اور ذرا آپ کی فکر اور پختہ ہوئی تو آپ نے الاقتصاد فی الاعتقاد لکھی، اور اس میں ایسا عقیدہ بیان کیا. یہ کتاب جو ہے یہ بالکل پڑھنے والی ہے علماء کے لیے، کہ اس میں حضرت امام غزالی نے امت مسلمہ کا متوازن عقیدہ بیان کیا. پھر جب آپ اور زیادہ پختہ عمر کو پہنچے تو پھر آپ نے دیکھا کہ عوام جو ہے اس کو علم کلام میں شامل نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آپ نے یہ کتاب لکھی الجام العوام عن علم الکلام، کہ جو عوام، الجام کہتے ہیں لگام ڈالنا، یعنی جو عوام ہیں ان کو علم کلام کی باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے. جو علماء ہیں ملت کے، جنہوں نے جواب دینا ہے، جنہوں نے بڑے بڑے سٹیجز پہ جا کے ملحدین اور منکرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ فلسفے کو پڑھیں. تو آپ نے یہ کتاب لکھی کہ الجام العوام عن علم الکلام، کے عوام کو صرف قرآن و سنت پڑھنا چاہیے، حضور کی حدیث پڑھنی چاہیے، رب کا قرآن پڑھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے. جو علماء ہیں انہیں علم کلام پڑھنا چاہیے تاکہ وہ معتزلہ کا اور منکرین کا رد کر سکیں. پھر جب مزید میچور آپ کی فکر ہوئی تو آپ نے کتاب لکھی المنقذ من الضلال، اور اس میں آپ نے کہا کہ میں نے فلسفہ بھی پڑھا، علم طب بھی پڑھا، فقہ بھی پڑھا، لیکن مجھے جو مزہ اور لطف اور سکون آیا ہے وہ تصوف کے اندر آیا. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ تصوف اور صوفیزم کی طرف آ جاؤ، کیونکہ اس میں انسان کو بڑی حقیقت اور لطف نصیب ہوتا ہے.
اور پھر آخر میں آپ کا ایک رسالہ ایھا الولد جو ہے وہ بڑا پڑھنے والا ہے، اردو اس کے تراجم بھی موجود ہیں، اس کے اندر آپ نے شریعت کا مغز جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور بہت مختصر رسالہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندے کو ایھا الولد امام غزالی کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، جس سے عقیدہ بھی پختہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا عشق اور محبت بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ غزالی کی فکر کے ادوار ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری نے بڑی اعلیٰ فکری رہنمائی فرمائی۔ آپ کی ایک کتاب جو ہے وہ بہت زیادہ ہم سب کے لیے رد الحاد کے حوالے سے بہت اہم ہے، اس کا نام ہے استحسان الخوض فی علم الکلام۔ یہ میں نے یہاں مینشن کی ہے، یعنی علم کلام کے اندر خوض سے مراد ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت صرف کرنا اور اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا۔ استحسان الخوض فی علم الکلام امام ابو الحسن اشعری نے علماء کے لیے لکھی کہ چلیں ٹھیک ہے، عوام تو علم کلام نہ پڑھیں، انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو علماء ہیں انہیں ضرور علم کلام پڑھنا چاہیے، انہیں لاجک پڑھنی چاہیے، انہیں منطق پڑھنی چاہیے، تاکہ وہ جو یہ ملحدین ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو عقلی دلائل کے ساتھ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیول پہ آ کے جواب دے سکیں، اس لیے انہیں یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر امام غزالی کے بعد اور ان علماء کے بعد ابن تیمیہ کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے وہ بھی، اور تمام علماء کا ہمیں احترام کرنا چاہیے جو پیچھے گزر گئے ہیں۔ تو علامہ اگرچہ ان کی فکر کے ساتھ ہمیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو امام ابن تیمیہ کا مدرسہ فکر 7ویں صدی ہجری میں سامنے آیا، اور ان کی بہت بڑے اسکالر تھے، لیکن ان کی بعض کتابوں سے متشدد افکار نے جنم لیا۔ مثال کے طور پہ میں نے آگے لکھ دیا ہے کہ انہی کی کتابیں پڑھ کے تجسید، تشبیہ، تکفیر، تفسیق اور تدلیل، یہ 5 مصادر میں نے باب تفعیل کے لکھے ہیں، یعنی انہی کی کتابوں سے تجسید کو اور اس عقیدے کو ہوا ملی کہ اللہ رب العزت کے لیے وجود کو ثابت کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا کہ الرحمن علی العرش استوى، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان عرش پہ بیٹھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اب اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں کرنی چاہیے، ہمیں مان لینا چاہیے کہ ایک عرش ہے اور اس عرش کے اوپر اللہ رب العزت جلوہ گر ہوا۔ اور ہمارے علماء جو اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح معنی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی شان کے لائق معنی یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر متمکن ہوا یا جلوہ گر ہوا، کیونکہ اگر ہم بیٹھنے کا معنی کریں گے تو بیٹھتا وہ ہے جس کا وجود ہو، اور وجود جس کا ہوتا ہے وہ ایک خاص حیز اور دائرے میں بند ہو سکتا ہے۔ مثلا میں اور آپ اگر بیٹھتے ہیں تو ہم ایک کمرے میں بند ہو سکتے ہیں، ایک خاص جگہ میں آ سکتے ہیں، تو اگر ہم اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے تو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ پھر تشبیہ اور تکفیر سے مراد ہے دوسروں کو کافر بنانا، تفسیق سے مراد ہے دوسروں کو فاسق بنانا، تدلیل سے مراد ہے دوسروں کو گمراہ قرار دینا۔ تو یہ افکار علامہ ابن تیمیہ کی کتابوں سے یہ سامنے ضرور آئے ہیں، اور شدت پسند تحریکوں نے جنم لیا ہے۔ اور ہمارے ایک استاد ہیں علامہ مفتی علی جمعہ صاحب زیدہ مجدو، مصر میں ابھی تک ماشاءاللہ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ میں نے ان کا ایک جملہ کوٹ کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کان فتینا مجتہدا کثیر الاطلاع، کہ علامہ ابن تیمیہ جو ہیں وہ بڑے فتینن کا مطلب بڑے لائق بھی تھے، مجتہدن بڑے محنتی بھی تھے، کثیر الاطلاع ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، بہت زیادہ کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے پڑھ رکھی تھیں۔ آگے فرماتے ہیں وَكَانَ جَادًّا وَلَكِنَّهُ حَادًّا، کہتے ہیں وہ بڑے سنجیدہ تو ضرور تھے، مطالعہ بڑا تھا، وَلَكِنَّهُ حَادًّا لیکن وہ سخت مزاج تھے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخ اور ان کا کوئی استاد نہیں تھا، یعنی انہوں نے باقاعدہ کسی کو اپنا مرشد، شیخ اور استاد نہیں بنایا۔ یہ اگر آپ اس جملے پہ غور کریں تو آج کے اس دور میں بھی جتنے ملحدین ہمیں نظر آتے ہیں ان کے اندر یہ صفات آپ کو جو ہے وہ ضرور نظر آئیں گی، کہ جتنے بھی ملحدین ہیں وہ سارے کے سارے ذہین بھی ہوتے ہیں، بڑے محنتی بھی ہوتے ہیں، اور ان کا مطالعہ بھی بڑا وسیع ہوتا ہے، کسی حد تک بعض ان میں سے سنجیدہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سخت مزاج متکبر ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا، انہوں نے کسی مرشد، کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہیں کیا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہم علمی کتابی ہیں، ہم نے ڈائریکٹ قرآن پڑھا ہے جی، ڈائریکٹ حدیث پڑھی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ پلے باندھ لیں رد الحاد کورس میں جتنے بھی ہمارے شرکاء ہیں، کہ جب تک آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی آپ کا شیخ نہیں ہے جس سے باقاعدہ آپ علم حاصل کریں، اس کے سامنے زانوِ تلمذ طے کریں، باقاعدہ ایک
گرامر پڑھیں، فقہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور ایک باقاعدہ مدارج جسے کہتے ہیں علم کے، وہ جب تک آپ طے نہیں کریں گے اور آپ یہ سمجھیں کہ میں عالم بن جاؤں گا اور مجھے خود بخود قرآن کا علم حاصل ہو جائے گا، تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن کو پڑھ کے بعض لوگ ہدایت پاتے ہیں، اکثر لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور کچھ اسی سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن سے فیض لینے کے زون میں مبتلا ہوتے ہیں اور اساتذہ اور مشائخ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ان پہ کلام کرتے ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی، آپ نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا این یلعن آخرہم اولہم، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو امت کے آخری زمانے کے لوگ ہیں وہ پہلے زمانے کے لوگوں پہ لعنت کرنا شروع کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ انہیں کہیں گے انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور ہم اب جو ہیں وہ ہم چوما دیگرے نیست، اب ہم جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اب ہمیں بہت سے ایسے لوگوں کا واسطہ ہے، اور میں آپ تمام احباب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے بہت سے افراد جو ہیں وہ موجود ہیں اس وقت ہماری امت مسلمہ کی صفوں میں، جو امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ملحد اور ایتھیسٹ بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ بزرگان دین کے بارے میں انہیں مشکوک کر دیتے ہیں، کچا کر دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں اتنے توہمات بھر دیتے ہیں کہ جب وہ نوجوان ان کی باتیں سن کے تشکیک کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر بڑی آسانی سے وہ ملحدین کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ہمارے نام نہاد مفکرین اس وقت چند میڈیا پہ بیٹھنے والے ہیں، جن میں میں نے بعض لوگوں کا نام بھی لیا، محترم جاوید غامدی صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا ہیں، اور ان کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں۔ ایک جو ہے وہ پیج بنا ہوا ہے اس کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، پاکستانی ملحد کے نام سے، اور بہت سے پیجز ایسے ہیں جن میں انہوں نے جال لگایا ہوا ہے، اور وہ نوجوانوں کو پکڑ کے ان کے ذہن میں شک ڈالتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کو الحاد کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے مشائخ سے، اپنے علماء سے، اپنے اساتذہ سے رابطہ پختہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم الحاد کی اس لہر کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہمارے اس لیکچر میں کیونکہ وہ 40 منٹ کے اندر ہمیں کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے، یہ سیشن اینڈ ہو جاتا ہے خود بخود 40 منٹ کے اندر، تو ابھی غالباً 5 منٹ کے بعد یہ سیشن اینڈ ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ 1-2 سلائیڈز باقی رہ گئی ہیں، تو فوراً دوبارہ آپ جو ہی یعنی یہ لنک ختم ہوگا نا، تو خود بخود دوبارہ آپ اسی لنک سے دوبارہ ایڈ کیجئے گا، تاکہ جو 10-15 منٹ مزید ہم لے کے ہم آج کی ان سلائیڈز کو پورا کر سکیں۔ تو ابھی میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں۔ الحاد کے تناظر میں بعض متقدمین صوفیاء اور متکلمین کا اسلوب، یعنی ایک اسلوب وہ تھا جو امام غزالی نے اپنایا، ایک اسلوب وہ تھا جو امام ابو الحسن اشعری نے اپنایا اور امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنایا، اور ایک اسلوب وہ تھا جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنایا، جس کی وجہ سے تشدد اور شدت پسندانہ افکار نے جنم لیا۔ اب 2 اور مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جن میں ایک حضرت امام رازی رحمہ اللہ کی مثال ہے اور دوسری امام اعظم ابو حنیفہ کی مثال ہے۔ یہ بھی ہمارے متقدمین اور پہلے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ان میں سے اگر ہم حضرت امام رازی کو دیکھیں تو ان کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ وہ بڑی مشہور ایک روایت ہے کہ الحاد کے حوالے سے، یعنی حضرت امام رازی اگرچہ بہت بڑے عالم تھے لیکن اور شیخ نجم الدین کبریٰ کے وہ مرید تھے، اور آخری زمانے میں جب بالکل ان کا وقت آخر آیا تو شیطان جو ہے وہ ان کے سامنے ایک بشری شکل میں متجسد ہو کے آ گیا، اور اس نے کہا کہ اے امام رازی، ساری زندگی توحید پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، مجھے اللہ کی وجود پہ کوئی دلیل جو ہے وہ دو۔ تو امام رازی نے ایک دلیل دی، دوسری دی، تیسری دی۔ یہ مختلف کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ 70 دلیلیں حضرت امام رازی نے اللہ کے وجود پر دیں، لیکن ہر دلیل جو ہے وہ شیطان، کیونکہ عالم بھی ایک زمانے میں بہت بڑا عالم بھی تھا، تو وہ ہر دلیل جو ہے وہ رد کرتا رہا، اور حضرت امام رازی لاجواب ہوتے رہے۔ بالآخر شیخ نجم الدین کبریٰ جو ان کے شہر سے بہت دور کہیں دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے، انہوں نے پانی کا ایک چھینٹا لے کے ان کی طرف اس وضو کا پھینکا اور فرمایا کہ اے امام رازی، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کو مانتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات کو ماننے اور سرکار کو ماننے اور علم غیب کو تسلیم کرنے میں دلائل تلاش نہیں کرنے چاہیے، بلکہ بغیر دلائل کے مان لینا چاہیے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو اسلوب ہے یہ شخصی ایمان کے لیے تو درست ہے، یعنی
شخصی طور پہ اگر میں مثلا اپنا ایمان پختہ کرنا چاہوں تو میں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن اجتماعی اور معاشرتی کولیکٹیو سطح کے اوپر جب بہت سے لوگ ایمان پہ حملہ کر رہے ہوں اور الہاد کے نام پہ لوگوں کو اللہ کی ذات کا منکر نعوذ باللہ بنا رہے ہوں اور بزرگان دین کے بارے میں اور سرکار کی ذات کے بارے میں شک پیدا کر رہے ہوں, اس وقت یہ کہنا نہیں جی ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں, ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں, تو یہ اجتماعی سطح پہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے. بلکہ ضروری ہے کہ ہم دلائل تیار کریں اور ایسے عقلی دلائل سامنے لے کے آئیں, اتنی اچھی تیاری کریں کہ بڑے سے بڑے عقلی دلائل لے کے آنے والا بھی ہمارے سامنے نہ ٹھہر سکے اور ہم اس کے دانت کھٹے کریں اور اس کو ہر محاذ کے اوپر شکست دیں. اور یہ وہ اسلوب ہے جو امام راضی کے مقابلے میں حضرت امام راضی نے خود بھی تفسیر کبیر میں جو بہت بڑی اور تفصیلی تفسیر ہے اس میں آپ نے یہی اسلوب اپنایا ہے, اور امام طنطاوی جوہری نے بھی یہی اسلوب اپنایا ہے. اور ابھی میں نے دیکھا ہے بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ حضور قبلہ حضرت ڈاکٹر پیرزادہ ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدہ آپ نے بھی کرم نوازی فرمائی ہے اور آپ بھی ہمارے سیشن میں جلوہ گر ہوئے ہیں. اور آپ کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جامعہ قاہرہ اور الازہر میں وہ اسی بات پہ ہے کہ امام راضی اور امام طنطاوی جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جو قرآن پاک سے عقلی دلائل اور یہ جو آیات کونیہ ہیں یعنی اس کائنات میں اللہ رب العزت کے وجود پہ جو دلائل موجود ہیں وہ دلائل ان دونوں تفسیروں سے نکال کے آپ نے پی ایچ ڈی کا تھیسس مصر میں لکھا. الحمدللہ سرخرو ہو کے آپ تشریف لائے اور اب الحمدللہ آپ جو ہے وہ ہم تمام اہل علم کی اور دارالعلوم احمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے خوشہ چینوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمارے آخری سیشن میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ گفتگو بھی ارشاد فرمائیں اور ہمیں اپنے ارشادات سے بھی نوازیں. تو اب وقت کیونکہ جو ہے اس سیشن کا ابھی اختتام پہ ہو رہا ہے, ہم یہ سیشن اینڈ کر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آپ فوری طور پہ دوبارہ اگلے منٹ میں ہی دوبارہ سے جو ہے وہ تشریف لے آئیں تاکہ تقریباً 10 یا 20 منٹ میں جو 3 سلائیڈز ہماری آج کی باقی رہ گئی ہیں ان پہ ہم اپنی گفتگو مکمل کر سکیں اور آپ کے کمنٹس بھی لے سکیں. جزاکم اللہ خیرا.